السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے کا دوسرے شعبے کا سبق نجاست حقیقی کا بیان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نجاست حقیقی کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقی کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور دوسری نجاست خفیفہ۔ سوال: نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو ناپاکی کی سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو نجاست کے ہلکی ہو، ناپاکی ہلکی ہو، اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ سوال: کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ جواب: آدمی کا پیشاب یا پاخانہ اور جانوروں کا پاخانہ اور حرام جانوروں کا پیشاب اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون اور شراب اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ سوال: نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جواب: حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ سوال: نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ جواب: نجاست غلیظہ اگر گاڑھے جسم والی ہو جیسے پاخانہ تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اور اگر پتلی ہو جیسے شراب پیشاب تو وہ 1 انگریزی روپیے کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور قصداً اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں۔ سوال: نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ جواب: 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو سے کم ہو تو معاف ہے۔ سوال: نجاست خفیفہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب: نجاست خفیفہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، کپڑے پر ہو یا بدن پر، پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ سوال: پانی کے سوا اور کس چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے؟ یا نہیں ہو سکتی؟ جواب: ہاں، جو چیزیں پتلی اور بہنے والی ہیں جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے ساتھ دھونے سے بھی نجاست حقیقی پاک ہو جاتی ہے۔ استنجا کا بیان۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب: پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال: پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھونا ڈالنا چاہیے۔ سوال: پاخانہ کے بعد استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پاخانہ کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈلوں سے پاخانہ کے مقام کو صاف کریں،
پھر پانی سے دھو ڈالیں۔ سوال: استنجا کرنا کیسا ہے؟ جواب: اگر پاخانہ یا پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ جواب: مٹی کے پاک ڈلوں سے یا پتھر سے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے مکروہ ہے؟ جواب: ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ جواب: بائیں ہاتھ سے کرنا جائز ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ یہ تھا استنجا کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہمارے پلے لسٹ میں جا کے باقی کی ویڈیو دیکھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔